بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تلاوت کلام اللہ کے بعد اللہ رب العزت والجلال کے بعد جو شخصیت اور جس کی نسبت سے یہ محفل سجی ہے وہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں چاہوں گا کہ بیان سے قبل چند اشعار نعت مبارک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد زید کو وہ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ ذات کے جو پیکر ایثار و وفا ہے، وہ رحمتیں
رحمت عالم کا لقب جن کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے۔ وہ گنبد خضرا کی ہنسی رش کے ارم چھاں، وہ شہر مدینہ میرے سرکار کا روضہ، کونین کے سردار نے رکھے ہیں جہاں پاں، فردوس بھی فردوس بھی جس عرش مقدس پہ فدا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے۔ یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دست و جبل یہ گل گلزار نہ ہوتے، یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دست و جبل یہ گل گلزار نہ ہوتے، پیدا جو میرے سید ابرار نہ ہوتے، یہ سارا جہاں یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے۔ کس درج علمناک ہے طائف کا وہ منظر، دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر، اللہ ہر کیا خوب ہے یہ شان پیمبر، زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے۔ یہ شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے، مانا کی بہت خوب ہے یہ سارے نظارے، یہ شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے، مانا کی بہت خوب ہے یہ سارے نظارے، اس ذات کے قدموں کی مگر دھول ہے سارے، مزمل و طٰہٰ مزمل طٰہٰ جسے قرآن کہا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا، بہت ہی مؤدبانہ درخواست کروں گا حضرت مولانا سے کہ مولانا اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. معزز سامعین، دینی ایمانی بھائیو، نوجوان ساتھیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور سیرت کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے. روایات میں اختلاف ہے 12 تاریخ کو یا 17 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو، لیکن اسی مہینے کے اندر ہے. اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ اسی مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی کی مناسبت سے یہ جو سیریز ہوگی، ایک 5 تقریباً پروگرامز ہوں گے جہاں پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات سنیں گے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کئی مختلف پہلو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملٹی ڈائمینشنل تھی، ایک پرسنالٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے متعلق ہم گفتگو سنیں گے. آج کا جو ہمارا پہلا بیان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی زندگی، جو سیاسی زندگی آپ کی ہے اس سے متعلق. اس سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کروں. اول چیز جو بہت اہم ہے، ہم سب کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ محرم جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور بہت ساری ہمارے ہاں رسومات رائج ہیں جن کو ہم کرتے ہیں اور جو چلی آ رہی ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنا جائز کتنا ناجائز کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، وہ کبھی اور یا کسی اور موقع پر بیان کی جائیں گی. ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمیں اور زیادہ تیاریاں شروع کرنی چاہیے. اولاً دیکھیے، ہمیں اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. پہلی چیز، ہم زندگی میں جو بھی ہیں، جس مقام پر بھی فائز ہیں یا جس زندگی کے شعبے سے ہمارا تعلق ہے، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم اس میں ماسٹرز بھی کرتے ہیں، اس میں لوگوں سے سیکھتے بھی ہیں، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ساری چیزیں ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہے نہ سننے کا موقع ہے. یہ حقیقت ہے. کتنے افراد اس مجمع کے اندر ہوں گے یا ہمارے جو گروپ ہے ہمارا جس میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ میں ہم رہتے ہیں، آپ محاسبہ کریں کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جانتے ہیں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ ایک ورق بھی پڑھا ہے سیرت کا؟ کیا ہمیں اتنا بھی اپنا وقت فارغ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں تک یہ کوشش کر لیں کہ انہی کو دین کی تعلیم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آراستہ کر دیں، کچھ واقعات سنا دیں، کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں چیزیں بتا دیں؟ کیا ہمیں اس کا موقع ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. تو ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس مہینے کے اندر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کا شغف رکھیں. اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو اپنے بچوں تک بھی اس کو کنوے کر پائیں گے، فارورڈ کر پائیں گے. ہم ہی جب کچھ نہیں جانتے ہیں تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ نبی کون تھے؟ اگر ہمارا بچہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم خود اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں. اگر ہمارا بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ابا، ڈیڈی، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو ہم کتنا بتا سکتے ہیں؟ کتنا بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں. تو کس کی غلطی یہاں پر ہوتی ہے؟ ہم نے زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال گزارے ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھی حق ہم پر نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات اکٹھا کر کے رکھ پائیں؟
اتنی بھی ہمیں محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے میسج کو، آپ کے مشن کو، آپ کے ایمبیشن کو آگے بڑھا پائیں، کیری فارورڈ کر سکیں. تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم بالکل بھی جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت محبت ہے، بہت انسیت ہے، نبی کے نام پر ہم جان بھی دے سکتے ہیں، تو ہمارے دعوے سارے کے سارے کھوکھلے ہیں، اس میں کہیں سے کوئی سچائی نہیں ہے. تو پہلا مشن اپنی زندگی کا یہ بنائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیجئے. سب سے پہلے آج کے دن سے ہی، ممکن ہو، پاسبل ہو، آج کے دن سے ہی شروعات کیجئے. اور اکیلے میں بیٹھ کر کے پڑھیے. بہتر ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، جو افراد خانہ ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھیے اور کہیے کہ آج سب مل جل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی سب سے پہلے، اس کو پڑھنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. اب آئیڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو موویز دیکھتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، ٹاکیز جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ ہم آئیڈیل ہم نے اپنا کن لوگوں کو بنایا ہوا ہے. کوئی ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اس میں لوگوں کے بال بھی اسی طرح بن جاتے ہیں. جو جینس موویز کے اندر پہنی جاتی ہے، ہمارے جو معاشرے کے افراد ہیں یا ہمارے بچے، وہ اس طرح کے کپڑے بھی پہننا ہے، زیب تن کرتے ہیں، پہنتے ہیں، اس طرح کے بال کرتے ہیں اور ڈائلاگس ان کو یاد ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس ہیرو کی طرح یا ایکٹر کی طرح یا ایکٹریسز کی طرح بننا ہے. ہم نے کس کو آئیڈیل بنایا؟ یہ ماڈلائز کرتے ہیں ہم چیزوں کو، آئیڈیلائز ہم چیزوں کو وہاں سے کر رہے ہیں. اسوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اپنے اندر اتاریں. ہمارے لیے سب سے بہترین ہیرو کون؟ ہمارے لیے سب سے بہترین ہیرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اتاریں. اب سوچئے کہ ہمارا یہاں پر جو ہمارا جو ایک کلیم ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں، ہم کسی کو کیسے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں انٹل انلیس جب تک کہ ہم اس کو جانتے ہی نہ ہوں. اب میں مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال بہت جو ہمارے ذہنوں میں آ جائے، آسانی کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے، مجھے اس کی طرح بننا ہے. کوئی بھی ہو، نام نہ لے کر کے آپ سمجھیے، مجھے جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے اس کی طرح بننا ہے. تو آپ اس کی طرح کب بنیں گے؟ گھر پہ بیٹھ کے، یا اس کے بارے میں کچھ جانے بنا اس کو کیسے آپ آئیڈیلائز کریں گے؟ کامن سینس اگر ہمارے پاس ہوگا، ہمارے پاس اگر تھوڑی بھی فہم ہوگی اور سمجھ ہوگی، تو ہم کہیں گے اگر ہم اس کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے ہیں، اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم اس کو جانے ہی نہ، کیسے بغیر جانے، پڑھے اور اس کے بارے میں تحقیق کیے ہم کسی کو اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اسی وجہ سے ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا پاتے، اپنا ہیرو نہیں بناتے. اور ہم تو خود بنا نہیں رہے، اب جو نسلیں ہمارے بعد کی نسلیں ہیں ان تک بھی ہم کس طرح سے یہ چیز پہنچائیں گے کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں پر دو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر فرمائی ہیں کہ انسان کو ایک وہاں پر ایک آپ یہ سمجھیے کہ ایک ڈھانچہ بنا کر کے بتایا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو کس سے محبت ہوتی ہے. ان کو ارشاد فرمایا یہاں تک کہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم کو جتنی تمہارے والد سے محبت ہوتی ہے، تمہارے فادر اور تمہارے باپ سے ہوتی ہے، اور تمہاری اولاد سے ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت، یعنی تمہارے والد سے جتنی محبت ہے اور تمہاری اولاد سے تم کو جتنی محبت ہے، اور دنیا میں جتنے لوگ اس کے علاوہ آتے ہیں، ان سب کی محبت پر اگر میری محبت غالب نہیں ہے
تو تم پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہزارہا دعوے کرتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، فالو کرنے والا ہوں، میں پیشنیٹلی فالو کرنے والا ہوں، یہ سارے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو اولاً میں نے جو آپ کو تجویز دی ہے، آپ اس پہ سوچئے گا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو ہمارا لائحہ عمل ہے، دوسرا ظاہر ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مختلف شعبے میں کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی اسٹڈیز کرتا ہے، کوئی پولیٹکس کرتا ہے، جو بھی کتنے لوگ کرتے ہیں۔ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، جمہوریت میں رہتے ہیں، وہاں پر ہمارے دوسرے ادیان کے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان دیگر مذاہب کے ماننے والوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانا شروع کریں۔ یعنی ہم ایک آفس میں کام کرتے ہیں، سمجھیے اس کو مثال سے، ہم ایک آفس میں کام کرتے ہیں یا ہم ایک دکان میں کہیں پہ ملازم ہیں، ہمارے ساتھ میں 4 لوگ اور کام کرتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہے، ہندو مان لیتے ہیں، ایک کسی جینی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، جو بھی لوگ ہیں وہاں پر، ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلائیں اس مہینے کے اندر بالخصوص، کیونکہ پورے سال تو ہم کر ہی نہیں سکتے، نام کرنا چاہتا ہوں میں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسی مہینے کے اندر یہ چیزیں کی جائیں گی، یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے، یہ زندگی کا سب سے بڑا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر یہ پورے سال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایسے مواقع ہیں کہ کچھ کتابیں لے لی، کچھ چھوٹے چھوٹے کتابچے لے لیے، کچھ PDF کی شکل میں کچھ چیز لے لی، کسی کو فارورڈ کر دی کہ دیکھو ہمارا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان کی جو ولادت ہوئی تھی، جو آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی بعثت ہوئی تھی، اسی مہینے کی اندر ہوئی تھی، اس وجہ سے، اس مناسبت سے میں آپ کو اپنی طرف سے ایک کتاب گفٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، اس کتاب کو آپ پڑھ لیجئے گا، کوئی بھی چھوٹی سیرت کی کتاب، اور کسی بھی لینگویج میں۔ اب تو یہ بیریئر بھی نہیں ہے لینگویج کہ ہم اردو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اب انگلش، ہندی اور جتنی بھی لینگویجز ہو سکتی ہیں پاسبل، وہ سب میں کتابیں موجود ہیں۔ اس کو جب ہم کریں گے، اس کے دور اثر، جو اس کے اثرات ہوں گے، جو اس کے ریزلٹس ہوں گے، وہ کافی اثر انگیز ہوں گے، وہ کافی فرٹائل ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات رکھتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ آپ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کسی کو بھی کچھ بول دیا جاتا ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ اب جب ہم اس کو کتاب دیں گے تو وہ کتاب کے اندر وہ چیپٹر کھول کے دے گا، جیسے مثال کے طور پر ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ بکواس کی گئی اس ملک کے اندر، اور ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جو سیریز ایپیسوڈز تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیا کیا کہا گیا، پھر ریاکشن کیا تھا، پارلیمنٹ میں کیا ڈسکشنز ہوا، سپریم کورٹ نے کیا کہا اور لوگوں کا کیا ریاکشن تھا، اور رولنگ پارٹیز نے کیا کہا، اور پھر ان کی جو پریشر گروپس ہیں انہوں نے کیا کہا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ تو اب مثال کے طور پر ایک انسان جو اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، جب ہم اس کو ایک کتاب دیں گے ہدیے میں، تو وہ اس چیز کو پڑھے گا اور پڑھ کر کے وہ تحقیق کرے گا، تو اس کے دماغ میں جو خلفشار ہے، جو خدشات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا نہیں یہ بات غلط ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی ہوئی، اس میں وہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو اب جب نہیں کرتے ہیں تو ریزلٹس ہمارے سامنے، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے۔ ہمارے حالات کہاں سے کہاں تیار ہیں، ہمارے حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے۔ اب جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اب ہم سیاست کو تھوڑا سمجھتے ہیں کیونکہ وقت کی قید ہے، تو بہت زیادہ چیزیں نہیں بیان کی جا سکتی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو ساری باتیں نہ بتا کر کے اس چیز پہ آمادہ کروں کہ آپ پڑھنے کے ذوق آپ کے اندر پیدا ہو۔ دیکھیے سب سے بہترین چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ سبھی اسکول یا مدرسہ یا کالج کے دور سے گزرے ہوئے ہیں، ہم ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجئے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ پورے سال کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہ ایون آپ کا لٹریچر کہیں کیوں نہ ہو یا لینگویج، کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کتاب ہوتی ہے، وہ پورے سال میں آپ کو کتاب کیوں پڑھائی جاتی ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر کے اور اپنے طور پر بھی سمجھ سکیں۔ اگر آپ کے اندر اساتذہ یا آپ کے ٹیچرز یہ سینس ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اندر حس پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پڑھنا شروع کریں، تو آپ کی پڑھائی بیکار ہے۔ تو میرا جو مقصد ہے آپ کو بتانے کا، وہ مقصد یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، یا اس اسٹیج سے یا کرسی سے کچھ چیزیں بتائی جائیں گی آپ کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔
آپ مہینوں تک مسلسل بیانات ہوں اور 50 مقررین آئیں اور آپ کو بتاتے چلے جائیں تب بھی وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس کا بیس طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر آمادہ کیا جائے، کچھ چیزیں بتائی جائیں اور آپ اس پہ پڑھنا اسٹارٹ کیجئے، آپ اس پہ تحقیق کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی اس چیز کو پڑھنا شروع کروں گا آج سے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کر کے چیزوں کو سمجھیں گے اور آپ کی زندگی میں یہ چیز شامل ہوگی، پڑھائی، کتابوں سے کا مطالعہ، تب آپ چیزوں کو دھیرے دھیرے انالائز کر پائیں گے۔ ورنہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل بیانات کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پورا واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آپ جو میں نے شروع میں باتیں بتائی تھیں وہ ابھی تک دماغ سے جا چکی ہوں، اور جو میں اخیر میں بتاؤں گا وہ نکلتی چلی جائیں گی۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا کہ صرف بات کرنا یا تقریر کرنا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں، مقصد کیا ہے کہ ہم کیوں بیانات کرتے ہیں، کیوں تقریریں ہوتی ہیں، کیوں اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ اگر وہ زندگی کے اندر نہیں اتر رہے اور روز ہم بیٹھ کر کے تقاریر سن رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ آمادہ کریے، اس چیز پہ اپنے آپ کو ابھاریے کہ ہم چیزوں کو خود سے پڑھنا شروع کریں، چیزوں کو انالائز کرنا شروع کریں۔ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا لکھتے ہیں، کیا کہنے کا مقصد تھا۔ ایک کتاب نہیں، ہزارہ کتابیں آپ کو اس کے متعلق پڑھنی پڑیں گی، تو پڑھیے۔ ہمارا المیہ یہ پڑھائی کے سلسلے میں ایک آخری بات، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اسٹیٹکس جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کے دیکھیے، اور ہمارے کتنے 50-55 ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی نمائندگی کہیں نہیں ہوتی ہے، کہیں مسلمانوں کی نمائندگی نہیں۔ مسلمان دن بدن ضلالت کی طرف جا رہا ہے، اس کی کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اس کے جو ایشوز ہیں وہ کوئی ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا کہ ہمارے مسائل کیا، اور حکومتیں روز بروز ہمارے خلاف چالیں چل رہی ہیں، ایکٹس پاس ہو رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ اخبارات سے یا نیوز چینل سے اگر آپ مربوط ہوں گے تو آپ کو چیزیں پتہ ہوں گی کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے برخلاف ایک قوم ہے جن کو ہم یہود کہتے ہیں، بہت دشمن مانتے ہیں، بہت بڑا، ایک چھوٹے سے خطے میں آباد ہیں، تقریباً ان کی جو پوری آبادی ہے وہ 60 لاکھ سے 80 لاکھ۔ پیلسٹائن کی جو آبادی ہے اس کو اسرائیل ہم نہیں کہہ سکتے، جو پوری پیلسٹائن کی یا فلسطین کی جو پوری آبادی ہے وہ 60 لاکھ یہودیوں کی ہے، اور اس میں 20 لاکھ مسلمان بھی ہیں، جو غازہ پٹی، آپ اگر اس کا جغرافیکلی سچویشن دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ 60 لاکھ لوگ پوری دنیا پر مسلط ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی ہماری تعداد تقریباً 25 سے 30 کروڑ ہے، اور پورے دنیا کے اندر ہم کتنے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کیوں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو شروعات ہوئی تھی وہ لفظ اقرا سے ہوئی تھی، پڑھائی سے ہوئی تھی، اور اس قوم نے سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا ہے وہ پڑھائی کے معاملے میں۔ سب سے زیادہ ایک ایوریج کے مطابق ایک یہودی کی جو وہ سال بھر میں بکس پڑھتے ہیں وہ تقریباً ان کے ایک دن کے جو صفحات پڑھتے ہیں وہ 70 سے 80 صفحات ایک دن میں پڑھتے ہیں یہودی، اپنے دنیا بھر کے کام کرنے کے بعد بھی۔ پوری قوم کا جو لیکھا جوکھا ایک دن میں 60 سے، میں آپ کو اسٹیٹکس بتا رہا ہوں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، ایک دن میں جو قوم 60 سے 70 صفحات پڑھتی ہے اور وہ 20 لاکھ ہے، سمجھ لیجئے کہ کتنا پڑھتے ہوں گے۔ اس کے بالمقابل آپ کے کتنے ایسے جاننے والے ہیں ہماری قوم کے جو دن بھر میں کسی کتاب کا ایک صفحہ بھی پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ اپنے دیکھ لیجئے اطراف میں، اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں کو کتابوں سے شغف ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے کتابوں سے یا مطالعے سے یا پڑھائی سے خود کو کتنا زیادہ دور کیا ہوا ہے۔ ہمارا پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، آئرنی یہی ہے کہ ہم صرف ہمارا موٹیو اور زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے زیادہ کمائیں۔ تو پڑھائی کے مقصد سے آپ سمجھیے کہ ہم کیوں، کن وجوہات سے پسماندہ اور بیکورڈ اور سپریس چلے آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجوہات یہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بالمقابل ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اب آتے ہیں سیرت پر، اور سیرت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے پھر اس کے کچھ چیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اندر کیا خامیاں آئی ہیں اور کن تساہلیوں کا ہم شکار ہیں کہ ہم اس قعر مذلت میں گرتے جا رہے ہیں، ذلت کے گاڑے میں دن بدن نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ انہی صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیسے تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کے بعد میں ان کی زندگیاں کس طرح سے بدلی۔ ایک شعر ہے غالباً ماہر القادری کا، درفشانی نے تیرے قطروں کو ذرہ کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حقیقتاً احوال تھے اس وقت کے کہ یہ قوم جو تہذیب سے ناواقف تھی، جو انسانیت سے جس کو دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جو اپنی خاندانی لڑائیوں میں پوری طرح سے مگن تھی، جہاں رانی کے اصول چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی زندگی گزارنے کے اصول نہیں آتے تھے، اور 63 سال کی زندگی میں، بلکہ آپ اس میں 23 سال کی زندگی کریے، 40 سال کی زندگی کو الگ سے دیکھنے کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی آپ کی کیا تھی اور نبوت کے بعد میں کیا چیزیں ہوئی، کہ آپ نے کس طرح سے ان لوگوں کے دلوں کو جیتا، مسخر کیا، اور کس طرح سے ان کو انسان بنایا جو لوگ خود راہ پر نہیں تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ جن کو راہ چلنا نہیں آتا تھا، وہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہادی بن گئے، وہ لوگوں کو راہ بتانے لگ گئے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، جو ابھی کل کی باتیں خود نہیں جانتے تھے کہ راستے پہ چلنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا فیضان تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک روشن باب ہے کہ اس پہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کیا ریزنس تھے۔ اور ہم ہیں کہ آپ دیکھیے کہ 23 سال کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، اور ہم ہیں کہ 50 سال سے صرف شکایت پہ لگے ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کہ ہم ایسا کر رہا ہے، حکومتیں ایسا کر رہی ہیں، ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف گوشے نظر آتے ہیں، مختلف ڈائمنشنز نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا سب سے اہم مقصد جو تھا وہ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کا جو مشن ہوتا ہے کہ اسلام کی یا اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے وہ اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا جو سلسلہ رہا ہے، وہ سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی تبلیغ تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، وحدانیت کا درس پڑھانا اور اپنی رسالت پر یقین کرانا، اور آخرت کی طرف فکر کرانا کہ یہاں سے مر کے ایک دن جانا ہے، آخرت ہے، وہاں پر ہمارے جزا اور سزا ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارے ہاتھ میں جو ہمیں اللہ کے رب العزت دفتر عطا کرے گا، جو ہمارے دنیا کے کارنامے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اسی کے حساب سے ہمیں جنت میں جانا ہوگا یا ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ ساری جو چیزیں ہوتی تھی، یہ سارے انبیاء کا مشن یہی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن یہی تھا کہ آپ کا پہلا جو مقصد تھا وہ دین کی، توحید کی اور مذہب کی پوری دنیا میں تبلیغ اور اس کی اشاعت اور اس کی نشر اور اس کے پروکلیم اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ جو پرائمری مقصد تھا، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے ساتھیوں کی جماعت جو تھی وہ کتنے کم تھی۔ اس کے بعد میں جس جگہ پہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا وہی زمین آپ پر اتنی تنگ ہوئی کہ وہ مکہ وہی وطن چھوڑنا پڑا اور ایک دوسری جگہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر جن لوگوں نے آپ پر زندگی تنگ کی تھی، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن کیا تھا، اسی میں واپس آ کر کے اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ اب سیاست کا جو عنوان ہے کہ سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، تو آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جو موجودہ سیاست ہے، جو آج ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ اسلام میں جو نظام ہے سیاست کا وہ الامر کلہ للہ، حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور وہاں پر جو شورائی نظام ہے کہ کس طرح سے شورا کے ایک حاکم ہوگا اور ایک شورا ہوگی، جو نظام منضبط کیے جائیں گے، جو قوانین نافذ کیے جائیں گے وہی آخری اور حتمی ہوں گے۔ حق رائے دہی کا جو اصول ہے ہمارے ہاں کے ووٹ دیتے ہیں اور کسی کو منتخب کرتے ہیں، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، اور اس پہ بہت ظاہر ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے کیسے، یہ آپ کو میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ اس کا دے دیتا ہوں کہ آپ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ موجودہ حکومت کو، یہ جمہوریت ہے، جمہوریت کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اس کو دیکھیے سب سے پہلے ارسطو کو پڑھیں گے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 400 سال پہلے ایک سب سے پہلے جو بک لکھی گئی تھی اس کا نام ہی تھا جمہوریہ،
اس کا بعد میں ٹرانسلیشن بھی ہوا ریپبلک کے نام سے، اور اس کو لکھا تھا ارسطو نے، جو ارسطو کے شاگرد جو ارسطوٹل تھا اس کا شاگرد افلاطون تھا۔ اس افلاطون نے جو کتاب لکھی ہے اسی سے کہیں نہ کہیں یہ سارے جو آج کے جمہوری نظام ہے اسی سے چیزوں کو منضبط کر کے، اسی سے کچھ چیزوں کو اخذ کر کے یہ نظام جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ گریک فلسفی کو جو آپ پڑھیں گے، جو ایران کا فلسفہ ہوتا تھا یا ایران کی جو تہذیب سویلائزیشن ہوتی تھی، تو وہاں پر جو فلسفی ہوتی تھی اسی میں ایک فلسفی کے اندر ہی ایک ڈیموکریسی یا پولیٹکس کا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا۔ ڈیموکریسی یا پولیٹکس وہیں سے نکل کر کے آئی۔ اب اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت فرمائی اور شورائی نظام کو قائم فرمایا۔ دار ارقم سب سے پہلا جہاں پر ایوان کہا جاتا ہے اسلام کا، اور جو کانسٹیٹیوشن ابھی ریٹن فارم میں دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہاں کس نے لکھا، تو سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا وہ میثاق مدینہ کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا تھا، جس میں جو ڈیموکریسی کا ہم لوگ کانسیپٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق لکھوایا تھا، ایک عہد نامہ لکھوایا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن لکھوایا تھا، جو مدینہ المکرمہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی آباد تھے اور اوس و خزرج کے قبائل بھی آباد تھے وہاں پر، اور کچھ عیسائی بھی وہاں پر آباد تھے۔ تو ساتھ میں کیسے سارے مذاہب کے لوگ کیسے ایگزسٹ کر سکتے ہیں، سارے رہ سکتے ہیں، اور جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ جس پہ بات ہوتی ہے رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو پریکٹس یور اون ریلیجن، 20 آرٹیکل یا 14 کو آپ لیجئے کہ آرٹیکل ایکویلٹی کا رائٹ ٹو ایکویلٹی، ایبولشمنٹ آف ٹائٹل 17، جتنے بھی آرٹیکل ہوتے ہیں، یا آپ یہ سمجھیے کہ فنڈامنٹل رائٹس 32 تک لے کر کے جہاں پر ریمیڈیز کا ذکر ہے، وہاں تک جتنے بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ کے اس پہ اگر تھوڑی سی ماتا پچی کریں تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گی جو آج دنیا کے سامنے کانسٹیٹیوشن یا بہت انفرادی حقوق کی جو بات کی جاتی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی جاتی ہے یا بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جس وقت ایک کانسٹیٹیوشن کا مجوزہ لکھوایا تھا، جب تحریر کروایا تھا، اس میں یہ ساری چیزیں مینشن تھی، اور وہاں پر یہودی بھی آباد تھے اور کفار مکہ بھی آباد تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر اپنے تمام کر و فر کے ساتھ میں رہتے تھے۔ کر و فر کا میں لفظ اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ مسلمانوں پر کی وہاں پر حکومت تھی۔ اگر آپ یہ لیبل لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ ان کے یہاں سے غیر اسلامیوں کو غیر مسلمین کو رہنے نہیں دیا جاتا ہے، تو آپ اس وقت کو یاد کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منشور کے اندر سب کو اپنے مذہب کی پابندی اور مذہب پر اپنے عمل کرنے کی جو فریڈم عطا فرمائی تھی، وہ اس وقت کے لوگ بھی پوری طرح سے اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور حلف الفضول کا آپ مسئلہ پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اوائل عمر میں، جب آپ کو نبوت سے بھی سرفراز نہیں کیا گیا تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جہاں پر جو آپریس لوگ ہیں مکے کے اندر، ان کے ساتھ میں جو بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، ان کو جو پریشان کیا جاتا ہے، تو چند نوجوانوں نے مل کر کے ایک کمیٹی بنائی تھی، پیس کمیٹی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے شرکت فرمائی، اور اس وقت آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، یعنی آپ یہ کہیے کہ اس وقت آپ نے اپنے کوئی بھی اس طرح سے مملکت قائم نہیں فرمائی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب سیرت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کیسے حکمراں تھے، آپ کیسے سیاست داں تھے، تو ہمیں بعد میں نظر آتا ہے یہ بالکل اوائل اسلام کا دور ہے، اور یہاں پر یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تیسرا چیپٹر جو آپ پڑھیے گا، خاص طور سے میں آپ کو بول کے جا رہا ہوں، صلح حدیبیہ کا جو چیپٹر ہے اسلام میں، وہ پڑھیے گا، اور اس کے جو قوانین ہیں، جو اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، جو چیزیں لکھی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ یہ کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دب کر کے کفار سے اس معاملے میں معاملے کی مدافعت کر رہے ہیں، اس معاملے کو توڑ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آپ کو پتا ہوگا جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر روکا گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات تھیں جو ایک اسٹیٹ مین کے یا ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے آپ نے وہاں پر لی، کہ ابھی جو ہم ان سے اپنی صلح صفائی کر رہے ہیں دب کر کے یا کسی بھی صورت میں، اس کی جو شقیں تھیں وہ بہت سخت تھی، تقریباً 10 ہیں، کہ اگر کوئی
آپ کا ہمارے مدینے میں کوئی آتا ہے اور آپ کا مسلمان ہوتا ہے، آنے کے بعد میں وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا، ہم اس کو نہیں بھیجیں گے۔ اسی طرح سے آپ کے مکے میں کوئی ہمارے یہاں کا کوئی فرد جاتا ہے، آپ کو اس کو واپس بھیجنا پڑے گا، اور آپ راستے ہی سے واپس جائیں گے۔ آپ عمرہ اس سال نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تمام صحابہ بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے بعد میں کہا کہ ہم اتنا دب کر کے کیوں ڈیسیزن لے رہے ہیں؟ ہم یہاں پر ان سے مقابل آپ ان سے سب بستہ ہو سکتے ہیں، ہم ان سے لڑائیاں کر سکتے ہیں، ہم اتنے تعداد میں کافی ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو آج یہ کہتے ہیں اس کا فائدہ ہم کو کل ملے گا۔ چنانچہ 2 برس کے بعد میں جو ایک اس میں ایک شق تھی، اس کو توڑا گیا کہ اگر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور کفار نے اس شق کو توڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلا بھیجا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کیا ہے، جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کو آپ نے اس کو توڑا ہے، اس کے بدلے میں آپ یہ چاہیں کہ ہم اس کو جو ہمارا پہلے سے معاہدہ ہوا تھا اس کو پورا توڑ دیں یا اس کا آپ جزیہ دیں؟ تو کفار اپنی انا کے چکر میں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فتح مکہ کا منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کے دور رس نتائج کیا تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی زندگی کو پھر آگے پڑھیں گے کہ پھر ایک انسان جو جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کا کوئی کمپینین نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ، اس کے علاوہ آپ کا کوئی ماننے والا نہیں، کوئی آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے والا نہیں۔ اگلے 100 برسوں میں اسی انسان کے کہی ہوئی باتوں پر، اسی انسان کے مشن کو آگے لے کر کے پوری حکومتیں قائم ہوتی ہیں، خلافت عباسیہ قائم ہوتی ہے، اموی خلافت قائم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 کے بعد میں خلافت عثمانیہ قائم ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں ایک مغلیہ حکومت آتی ہے۔ یہ پورا کا پورا نظام جو چلایا گیا تھا، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو ریسورسز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ یعنی یہ کیا کم ہے کہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 بر اعظموں پر، آج کا افریقہ، سینٹرل افریقہ اور کچھ ساؤتھ افریقہ جو حصہ ہے، ساؤتھ افریقہ ایک ملک بھی ہے، اور ایک اگر 3 پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کرتے تو ایک سدرن افریقہ ہے، ایک نارتھن افریقہ ہے، ایک سینٹرل افریقہ ہے جہاں پہ ایتھوپیا اور یہ زمبابوے کے ممالک آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ کے اندر مسلمانوں کی حکومت، افریقہ کے اندر مسلمانوں کی حکومت، اور اس ٹائم پہ قسطنطنیہ نوپل جو آج سے قسطنطنیہ ہے، جو بازنطین کا حصہ کہلاتا تھا، جہاں پر رومن امپائر حکومتیں کرتے تھے، وہ تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اس کو بھی کنکر کیا، اس کو بھی فتح کیا۔ اور فتح بیت المقدس ایک ایسا عنوان ہے جس پہ مسلسل تقریریں ہوا کرتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اس کو باقاعدہ فتح کیا گیا۔ اور آج کے المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس کے عنوان سے ایک بات صرف کہہ دوں کہ بیت المقدس میں، جس میں یہودی عیسائیوں نے خود کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد مت ہونے دیجیے گا، یہ تاریخ کا جملہ آپ پڑھیے گا، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس آج کا اسرائیل جو 48 تک پیلسٹائن ہوا کرتا تھا، آپ پیلسٹائن کا نقشہ دیکھیں گے، فلسطین کا نقشہ دیکھیں گے، اس پہ پورے پہ آج کا اسرائیل آباد ہے، اور تقریباً 6 ملین جو آبادی یہودیوں کی ہے وہ اس پورے خطے پر آباد ہے۔ یروشلم کا حصہ جو مسلمانوں کا بہت مقدس، تینوں مذاہب میں اس کی بڑی عظیمت ہے، فضیلت ہے، بڑی اس کی عظمت ہے اور فضیلت ہے، یہ شیئر ہوتا ہے تینوں کو، اس پر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا یہودیوں نے، اور اس کے بعد میں وہاں سے مسلمانوں کو کس طرح سے نکالا گیا۔ اور جو آج غازہ پٹی میں صرف مسلمان جو ابھی تقریباً 15 سے 20 لاکھ مسلمان جو اس پورے خطے کے اندر آباد ہیں، ان کے ساتھ روز کیا مسائل اور ان کے ساتھ کیا مظالم ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو عیسائی ہیں آپ ان کو یہاں بسنے مت دیجیے گا، یہ وہ قوم خبیث قوم ہے جو آپ پر ہی حملہ آور ہوگی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ایک طرح سے بھائی ہیں، ان کو آباد ہونے دیا، اور ان کو آباد ہونے کے بعد وہاں پر کس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آٹومن امپائر آپ پڑھیں گے، خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید جو سیکنڈ ہوئے ہیں، ان کے دور تک یہ یہودیوں کی اجازت نہیں تھی کہ وہ فلسطین کے اندر زمینیں خرید سکیں۔ اس کے بعد میں جب سقوط خلافت عثمانیہ ہوا ہے، ایبارٹ کیا گیا خلافت عثمانیہ کو 1924 کے بعد، اس کے بعد میں پھر جو آج ہمارے سامنے ملک کے حالات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔
یہ پوری ایک تاریخ ہے، ایک پوری سیریز ہے، اس کو پڑھنا اسٹارٹ کریے، چیزوں کو سمجھنا اسٹارٹ کریے۔ صرف بیان بازی سے، صرف تقاریر سے، صرف جلسے جلوسوں سے، میٹنگ سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے۔ جب تک ہمارا شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، جب تک کہ ہم یہ اپنے تہیہ نہیں کر لیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک نہیں 50 علماء آئیں گے، اپنی تقاریر کریں گے، اٹھیں گے، چلے جائیں گے، اور ہم اپنی زندگیوں میں پھر مگن ہو جائیں گے۔ اپنے اندر اس چیز کو لائیے، اپنے بچوں کو اندر یہ فکر پیدا کیجئے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی ہے، ہمیں سیرت پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے اپنے تک نہیں رہنا ہے، ہمیں اس پڑھ کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری کیا؟ اس امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری کہ اس دعوت کو، اسلام کو غیروں تک پہنچانا، اس اسلام کو غیروں تک پہنچانا۔ جب ہم ہی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے تو اغیار تک کس طرح سے پہنچا پائیں گے اس کو؟ تو یہ یہاں سے سوچ کر کے جائیے، تہیہ کر کے جائیے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں کتاب کی شکل میں ہو تو کتاب پڑھنی ہے، لیکچر کی شکل میں ہو تو لیکچرز پڑھنے ہیں، تقاریر کی شکل میں ہو تقاریر کرنی ہے۔ امام صاحب سے کہنا پڑے کہ امام صاحب سیرت پر روز بیانات کیجئے 10 منٹ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 منٹ روز ہمیں بتائیے، تو امام صاحب سے بھی کہیے، تو ہمیں کچھ جانکاری ہوگی، کچھ علم بڑھے گا۔ اور پھر اس کو جب یہاں سے آپ مسجد کے اندر آپ سنیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتائیے کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں، جن سے سب سے زیادہ ہم سے محبت ہونی چاہیے، ان کی زندگی یہ ہے، ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے، آپ بھی اس کو جانیے، آپ بھی اس کو سمجھیے، تو ہماری نسلوں کے اندر کچھ سدھار آئے گا، ہماری نسلیں کچھ اسلام سے واقف ہوں گی، ورنہ حالات بہت ناسازگار ہیں، بہت سنگین ہیں۔ لاسٹ جو ایک چیز مجھے بیان کرنی ہے، ابھی ہمارے ملک کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس سب کانٹیننٹ میں، ایک فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے یہاں بھی ہے، غیر مسلمین کے بھی یہاں، وہ ایتھیزم کا فتنہ ہے، ارتداد کا ہے۔ آپ ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے نارتھ ایسٹ میں اور سینٹرل انڈیا میں یہ فتنہ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ نبی اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ شکوک اور شبہات ان کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں۔ شکوک و شبہات اس طرح سے پیدا کیے جاتے ہیں کہ تم جس نبی کو مانتے ہو وہ نبی کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ اب ایک چیز لاسٹ میں آپ سمجھیے میری باتوں کو سب کو سمجھنے کے بعد میں، اگر ہم یا ہمارے بچے یا ہماری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، یا کسی بھی انسان کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بھی بات آپ سے کی جائے گی، آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو سچ مانیں گے۔ مثال کے طور پر ایک دکان والا ہے، مجھ سے اس کی واقفیت نہیں ہے، اب آپ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا چور ہے، سمجھ رہے، بہت بڑا چور ہے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، چوری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ اب میں اس شخص کو نہیں جانتا ہوں، تو اب میں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن سب کانشیس میں میرے دماغ میں وہ چیز چل رہی ہے، اس کو دیکھوں گا تو میرے دماغ میں کیا چیز آئے گی، یار اسی کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا یہ چور ہے، ظاہر ہے اتنی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اب سمجھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، پھر ہم سے ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ تمام کافروں کو قتل کر ڈالو، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب اس کو جواب تو دینے سے رہیں، ہمارے پاس جواب ہے نہیں، ہم نے پڑھائی نہیں کری ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ایسا ہے کیا قرآن میں جو غیر مسلمین ہیں ان کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ اب ہم اس کو سچ مانیں یا غلط مانیں، ہمارے دماغ میں ایک شوشہ بن گیا۔ اب ہم اس کو اپنے امام سے ڈسکس کریں یا کسی عالم سے ڈسکس کریں، وہ ہماری الگ ہے، مسئلہ ہے، لیکن ہمارے دماغ میں چیز ایک بن گئی۔ اسی طرح سے جو کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہیں جنہیں اسلام سے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے، وہاں پر سائنس کے تھرو، وہاں پر ریشنلزم کے تھرو، وہاں پر عقل کے تھرو لوگوں کو ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اسلام ایگزسٹنٹ آف گاڈ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، آپ اگر پڑھیں گے سائنس میں تو خدا موجود ہے یا نہیں موجود، اس پہ سوالات ہوتے ہیں باقاعدہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ آپ گمراہی کا شکار ہو، میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ آپ کے سامنے سوالات آئیں
تو ان کے متعلق یا پڑھنا شروع کیجئے یا علماء سے رجوع کرنا شروع کیجئے. آپ کے بچے آپ کے پاس سوال لے کے آئے, آپ کے بچے آپ کے پاس سوال لے کے آئے, چھوڑو, ہم کیا کہتے ہیں, چھوڑو ان میں کچھ نہیں رکھا ہے. کیوں نہیں رکھا ہے؟ آپ نے آج بول دیا چھوڑو یہ سب باتیں مت سنا کرو, تو کل اس کے دماغ میں 2 اور باتیں آئیں گی, پھر وہ آپ کے پاس آئے گا, تو اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں پہلے سے رہی ہوں گی, بہت ساری اس کے پاس ایک ذخیرہ ہوگا, اسٹور ہوگا. پھر وہ چیزوں کو جب لوگوں سے سنے گا تو بغیر پڑھے لکھے, بغیر سمجھے, وہ اپنے دماغ کو اور سائنس کو سامنے لا کر کے ساری چیزوں کا رد کر دے گا, اور پھر کہے گا میں کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتا. ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم نے ان کی صحیح سے پرورش نہیں کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو لائٹلی مت لیجیے گا کہ ہاں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے تو ہم سوچ لیں اس کو چھوڑ دیں. یہ بہت, آپ اپنے اطراف میں اپنے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے یا ابھی جان لیں گے جو آپ اس طرح کے لوگ ہیں, وہ اسلام میں کمیاں نکالتے ہیں, وہ اللہ کی ذات کے انکاری ہیں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے, وہ آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں. ابھی جو مسئلہ ایک اٹھا تھا حضرت عائشہ کا, اس پہ آپ نے چینلز پہ دیکھا تھا, مسلمان جا کر کے اس کو بول رہے تھے کہ ہاں یہ غلط کیا تھا, یہ نبی کی غلطی تھی, نعوذ باللہ. آپ نے سنا اس طرح کی باتیں, یہ مسلمان جو باقاعدہ وہاں اپنا نام لیتے ہیں محمد اور حسین کے ساتھ میں, وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو آپ مسلمان کیا ہوگا؟ پھر یہ چیزیں اب زہر آپ کے دماغ میں بو دیا جائے گا, ہمارے بچوں کو ذہنوں میں بو دیا جائے گا یہ زہر, اور پھر وہ ختم اس پہ ہوگا کہ ہم سب چیزوں سے انکار کر کے اٹھ جائیں گے. یہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ اس میں تو قتل و قتال کا حکم ہے, اس میں تو کافروں کی گردنیں کاٹنے کا حکم ہے, ہم اس کو کیسے مانیں گے؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے, اس کے ذمہ دار بھائی ہوں گے, بڑے بھائی ہوں گے, اس کے والد ہوں گے, والدین ہوں گے, گھر والے ہوں گے. تو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھیے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کیجئے, ورنہ پھر آپ ہیں, آپ کے اعمال ہم ہیں, ہمارے نتائج کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ. تو اس سب چیزوں کے لیے پھر پہلے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ ساری چیزوں کا لب لباب اور سب کنکلوژن یہی ہے کہ ہمیں پڑھنا ہوگا, ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا. یہ سیرت کا جلسہ اس وجہ سے میں نے سیرت کی بات کی کہ کیا پڑھنا ہے, ادروائز ہمیں سب چیزیں سیکھنی ہے. سب سے اہم چیز توحید کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, عقائد کیا ہونے چاہیے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, پھر اللہ کی الوہیت, ربوبیت, تو کتنے مضامین ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. تو اب تھوڑا سا ان پہ بھی گھر جائیے, سوچئے, غور کریے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا ایسی ہوا کی گئی ہیں. اگر صحیح ہے تو ان پہ کوشش کریے, خود کو آمادہ کریے کہ اس پہ عمل کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے سننے سے عمل کا توفیق نصیب فرمائے. مولانا عاصم صاحب دعا فرمائیں گے, اس کے بعد